اس شام مامی نے مجھے کھانے پر روک لیا، اس لیے نہیں کہ وہ میری مہمان نوازی کرنے کے موڈ میں تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کا قیمہ کریلے کھانے کا موڈ ہو رہا تھا، اور چونکہ یہ انعامتہ سے ٹھیک سے بنتا نہیں تھا اس لیے میری شامت آئی، اور میں جو بارہا یہ عزم دہرا چکی تھی سبا کے سامنے بھی کہ آئندہ میں ان کے گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، اب اسے یکسر پس پشت ڈالے کچن ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی کریلوں کا ڈھیر کاٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ مروت بھی کیا فضول چیز ہے، صرف اور صرف انسان کو خوار کرواتی ہے اور کچھ نہیں۔ انمتا تم کیا کرتی ہو؟ انمتا اس وقت چولہے پر دودھ کی پتیلی رکھے اس کے گرم ہونے کے انتظار میں تھی، اور میں نے تو چپ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گریجویشن کرنے کے بعد فارغ ہی تھی کہ خالہ نے یہاں بلا لیا۔ میں نے پہلی بار اس کے منہ سے اتنا لمبا جواب سنا تھا، یعنی وہ باتیں کرنے کے موڈ میں تھی، ورنہ ہر وقت وہ چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے رکھتی تھی۔ اس کے بعد تو اسے سلام کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، تو تمہارا دل یہاں لگ گیا؟ کچھ حوصلہ پا کر میں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، دل لگانے کی کیا ضرورت، میں تو بس اس سنڈے تک ہی یہاں ہوں، اور میرا تو آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، یہ تو خالہ نے بلایا تو میں انکار نہیں کر پائی۔ اس نے نہ جانے میرے سوال کو کس انداز میں لیا کہ اتنے روکے لہجے میں بولی تھی۔ میں نے محاورتاً دل لگانے کی بات کی تھی، کوئی سچ مچ کے دل لگ جانے کا تو نہیں کہا تھا جو اسے اتنا برا لگ گیا۔ میں اگلی بات کے لیے کوئی محتاط سے سوال سوچنے ہی لگی تھی کہ اس بار اس نے پوچھ لیا، خالہ نے بتایا تھا تم بی اے کر چکی ہو، تو آگے پڑھنے کا نہیں سوچا؟ میں نے تو ابھی ہی بی اے کیا ہے، اور فی الحال میں 1 سال تک کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ شاید مجھے خود سے کچھ زیادہ ہی سینئر سمجھ رہی تھی، حالانکہ میں نے کوئی سالوں پہلے بی اے نہیں کیا تھا، اس لیے کافی جتا کر جواب دیا۔ مجھے پڑھنے کا کافی شوق ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے میں اپنا سال ضائع نہیں کروں گی۔ اس بار میرے منہ کھولنے سے پہلے ہی اس نے خود جواب دینے کی مہربانی کر لی۔ اچھی بات ہے۔ میں نے ٹوکری کا جائزہ لیا، اس میں 2 کریلے بچے تھے اور بال بھی بڑھ چکا تھا۔ میں نے ذرا دیر کو چھری سائڈ پر رکھ کر انگلیاں چٹکھائیں۔ تو حیدرآباد میں پڑھو گی یا یہیں کراچی میں کہیں ایڈمیشن لوگی؟ میں نے کمر سیدھی کرنے کے لیے کوشش سے ٹیک لگائی۔ میری خواہش ہے میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کروں۔ میں نے معیز سے بات بھی کی ہے، اس نے کہا تھا، اور میں ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ معیز سے بات کی؟ مطلب وہ معیز سے بات بھی کرتی تھی؟ میں نے بغور اسے دیکھا اور پھر سے چھری اٹھا لی۔ ہائی لیڈیز۔ اس نے شاید اپنا نام سن لیا تھا۔ میں نے بیزاری سے دروازے کی سمت دیکھا۔ 1 کپ چائے ملے گی انم؟ وہ مخاطب انمتا سے تھا۔ انم پر زور دیتے ہوئے آنکھیں مجھ پر تھی، شرارت سے چمکتی اس کی سیاہ پر اثر آنکھیں۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا میں پھر کوئی ری ایکشن دوں گی، مگر میں نے اکثر نظر انداز کر کے کریلا چھیلنا شروع کر دیا۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی بنا دیتی ہوں۔ اننتا نے جلدی سے برتنوں کے ریک سے چائے کی پتیلی اٹھائی۔ تھینک یو، ورنہ میں نے تو اکثر چائے کی فرمائش کے جواب میں جار پلانے والے ہی دیکھے ہیں۔ وہ دروازے میں ہی جم کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں نے تو کبھی آپ کو جار نہیں پلائی۔ اننتا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، تم کبھی مجھے جار پلاؤ گی بھی نہیں۔ مجھے اس کے لہجے میں مسکراہٹ سے محسوس ہوئے۔ اس لیے تو تم سے کہا ہے، کسی اور سے نہیں کہا۔ اور کس سے کہیں گے آپ میرے علاوہ؟ پتہ نہیں چھری کی دھار کچھ زیادہ تیز تھی یا میں نے ہی کریلے پر ذرا طاقت سے کٹ لگانے کی کوشش کی تھی۔ کریلے تو نہیں کٹا، مگر میرا انگوٹھا ضرور کٹ گیا اور میرے منہ سے بے ساختہ سسکاریں نکل گئی۔ کیا ہوا؟ اننتا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ موہت بھی اندر چلا آیا۔ کچھ نہیں۔ میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چوٹ لگ گئی ہے ذرا سی، میں بس ابھی آئی۔ میں نے خون روکنے کی کوشش میں انگوٹھے کو دبایا ہوا تھا اور باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ موہت نے اچانک میرا بازو پکڑ لیا۔ اب کیا اس چوٹ کی پٹی کے لیے بھی گھر جاؤ گی؟ بیٹھو یہاں۔ کچھ سخت سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مجھے پھر سے بٹھانے لگا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ چاہے گھر جا کر پٹی کروں، چاہے اسپتال جا کر، تمہیں اس سے کیا؟ بیٹھو نا نیلی، میں کر دیتی ہوں پٹی۔ اننتا پریشانی سے بول اٹھی۔ ارے پہلے مجھے مامی سے پوچھنے تو دو کہ ڈیٹول کی بوتل کہاں رکھی ہے۔ میں جھلائی۔ خون سے میرے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی بھی سرخ ہو گئی تھی۔ میں لے آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔
مجھے بادل نخواستہ دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ کچھ لمحوں بعد انامتا نے میرے سامنے برفیلا پانی رکھ دیا۔ اس میں ہاتھ ڈبو تو خون بہنا بند ہو جائے گا۔ تھینکس۔ میں نے ہلکے سے مسکرا کر اس میں اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرے ہی پل مجھے اپنے انگوٹھے کا درد کم ہوتا لگا۔ ارے اتنا خون! تھوڑی دیر بعد جب وہ دوائی لے کر میرے سامنے بیٹھا تو کانچ کے برتن میں خون ملا پانی دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا اور دوائی کی بوتل کھولتے ہوئے میرا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نہیں، رہنے دو، میں جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اب خون بہنا بند ہو چکا ہے اور مجھے درد بھی نہیں ہو رہا۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں چوٹ تو لگی ہے نا؟ ہاں لگی ہے، مگر میں پٹی نہیں کرنا چاہتی، میں نے اتاگر کہا۔ کیوں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے اس کی آنکھوں کی بے پناہ کشش کا اندازہ ہوا۔ میں نامعلوم سے احساس میں گھر گئی۔ شاید وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ مجھے نگاہیں نہیں چرانی چاہیے تھی، مگر پھر بھی میں اس سے اپنی کمزوری کا احساس دلاتے ہوئے نظر چرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس میری مرضی؟ مجھے کوئی جواب نہیں سوچا، مگر ہمیں ہر وقت اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے۔ اس نے خود ہی میرا ہاتھ تھام کر دوائی میرے ہاتھ پر انڈیلی اور میں اس کے لمس سے زیادہ اس کی گرفت کی مضبوطی سے ششدر کڑی رہ گئی تھی۔